میرا نام ثنا ہے۔ میں گھر بھر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ مجھے خود پر بہت مان تھا کہ مجھے شہزادیوں کی طرح پالا گیا ہے، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ مجھ سے ایک ایسی غلطی ہو جائے گی جس کی وجہ سے میری حیثیت کسی ملازمہ سے بھی کم ہو جائے گی۔ ہم ایک دو منزلہ مکان میں رہتے تھے۔ ہم دو تھے، میرا ابو دو بھائی تھے۔ میرے ابو بڑے تھے۔ ہم اوپر والے پوشن میں رہتے تھے جبکہ چچا نیچے رہتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات چچا کے گھر کے حالات سے زیادہ اچھے تھے۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، جبکہ میرے چچا کے دونوں بیٹے کنوارے تھے۔ وہ کوئی خاص کام وام بھی نہیں کرتے تھے۔ آج سے کچھ سال قبل میرے چچا نے اپنے بڑے بیٹے سلیم کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا۔ تب میں بی اے کر رہی تھی، جبکہ سلیم بھیا ایم اے کر چکے تھے اور بے روزگار۔ ہم سب نیچے جا کر چچا کے گھر فہیم بھیا کے امتحان میں کامیابی پر مبارکباد دینے گئے تھے۔ صحن میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، دونوں گھروں کے سب ہی افراد موجود تھے۔ جب یہ بات ہوئی تھی، میری امی نے جب یہ سنا تو وہ آپے سے ہی باہر ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ابو کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ امی نے چچا کو خوب سنائی تھی۔ امی نے کہا تھا، آپ لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری نازو پلی بیٹی کا رشتہ مانگنے کی؟ آپ کو تو خود دو وقت کی روٹی بھی ڈھنگ سے نصیب نہیں ہوتی، آپ لوگ میری بچی کو کیا دے سکیں گے؟ آج آپ سب لوگ میری بات کان کھول کر سن لیں کہ میں نے اپنی ثانیہ کا رشتہ اپنی کروڑ پتی بہن کے ہاں طے کر رکھا ہے۔ امی اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں اور ابو بھائی امی کے رویے کی معذرت کرنے لگے تھے۔ میں نے ایک نظر ان سب پر ڈالی تھی، ان کے چہروں سے غم اور ملال صاف واضح تھا۔ بھابھی مجھے اپنے ساتھ ہی اوپر لے گئی تھی۔ اس واقعے کو جب 5-6 دن گزر گئے تو بھابھی میرے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولیں، فہیم بہت اچھا لڑکا ہے، حساس بھی بہت ہے۔ اس دن جب امی نے چاچا لوگوں کو بے عزت کیا تھا تو سب سے زیادہ دکھ فہیم کے چہرے پر تھا۔ میرے خیال میں تمہیں فہیم سے معذرت کر لینی چاہیے۔ فہیم سلیم بھیا کا چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے بھابھی کی بات سن کر تھوڑا عجیب لگا تھا۔ میں نے کہا، بھابھی امی نے برا بھلا تو سلیم بھیا کو کہا تھا، پھر فہیم سے معذرت کیوں کروں؟ بھابھی بولی، کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ ایسے مجھے فہیم کی آنکھوں کو دیکھ کر لگا ہے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت چاہت سمٹی ہوئی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میرے کان سنسیں کرنے لگے تھے۔ میں خاموش ہی رہی تھی۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے فقط 5 سال ہی بڑی تھی، اسی وجہ سے ہماری آپس میں خوب گہری دوستی تھی۔ بھابھی مجھ سے ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ محبت بہت اچھا جذبہ ہے، محبت میں بہت سرور ہے، ہر انسان کو زندگی میں ایک بار تو ضرور کرنی چاہیے۔ کبھی بھابھی مجھے کچھ بتاتی تو کبھی کچھ۔ آج ان کے منہ سے فہیم کی بات سن کر میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ عمر بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے نا، عشق محبت ایک خواب سا لگتا ہے۔ اس دن کے بعد بھابھی نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ سلیم بھیا کا پروپوزل ریجیکٹ کرنے کے بعد بھی دونوں گھروں میں پہلی جیسی دوستی ہو گئی تھی۔ میں چچی کے پاس اکثر آتی جاتی رہتی تھی۔ ان دنوں میں نے بھی فہیم کی آنکھوں میں اپنے لیے جذبات ابھرتے دیکھے تھے۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی آپی کے لیے چائے بنا رہی تھی جب فہیم کچن میں آیا۔ وہ میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ پھر بولا، اس دن جب امی نے سلیم بھیا کے لیے تمہارا رشتہ مانگا تھا تو میں کام کر ہی رہ گیا تھا۔ مجھے لگا شاید میں تمہیں کھو دوں گا، مگر بھلا ہو تائی جان کا جنہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ فہیم کی بات سن کر میں شرمائی تھی۔ میں جلدی سے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ فہیم مجھ سے محض 2 سال ہی بڑا تھا۔ شروع سے ہی ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ فہیم خوش شکل، خوش مزاج اور نہایت قابل لڑکا تھا۔ مجھے بھی فہیم اچھا لگتا تھا۔ اس کا اظہار محبت سن کر میں کئی راتیں نہ سو سکی تھی۔ پھر یوں ہی اشاروں میں فہیم اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کرتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن میں نے بھابھی کے ساتھ بھی یہ سب شیئر کر لیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بہت زیادہ خوش ہی تھیں۔ انہوں نے میری خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ انسان کو محبت کون سا روز روز ہوتی ہے، فہیم کے ساتھ باہر آیا جایا کرو، ان دنوں کو انجوائے کرو۔ میں امی سے خوف زدہ تھی، مگر بھابھی بولی، ثانیہ تمہیں تو تمہارے گھر والے 7 خون بھی معاف کر دیں گے، یہ تو پھر اپنے کزن سے محبت ہے۔ یوں ہماری محبت پروان چڑھتی رہی۔ ایک دن مجھے فہیم نے کورٹ میرج کرنے کو کہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا بیٹھا تھا اور مجھ سے دور ہونے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، تب ہی تو شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنا ہی پڑی تھی۔ ہم نے سب سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی تھی۔ اس راز میں نے صرف بھابھی کو شریک کیا تھا، بلکہ یوں کہوں
تو زیادہ مناسب ہوگا کہ بابی نے ہی مجھ پر زور ڈالا تھا کہ میں اپنی محبت کو کسی طور پر نہ کھوں۔ وہ وقت بڑا حسین گزر رہا تھا، جوانی کی عمر، پھر محبت کی شادی، یہ سب بہت خوابی سی دنیا لگتی تھی۔ اس حسین خواب سے میں تب بیدار ہوئی تھی جب میری طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت جی متلاتا، چکر آتے رہتے۔ میں نے یہ سب جب بابی کو بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا اور بولی، مجھے لگ رہا ہے تم امید سے ہو۔ بابی کی بات سن کر ایک دم سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر والوں کو تو میرے خفیہ نکاح کا بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی میری رخصتی ہوئی تھی۔ میں گھر والوں کا سامنا کرنے کے خوف سے ہی آدمی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً فہیم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ہمارے شک کی تصدیق کر دی تھی، میں واقعی ماں بننے والی تھی۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیتی؟ فہیم نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں یہ بچہ ختم کر دوں، مگر یہ میرا ضمیر نہیں مانا تھا۔ غلطی میری تھی، میں نے چھپ کر شادی کی تھی۔ اس چیز کے سزائیں میں ننھی جان کو کیوں دیتی؟ فہیم نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی سے میں نے مشورہ مانگا تو وہ بولی کہ تم اپنے بچے والی بات گھر میں سب کو بتا دو۔ فہیم کا کسی کو مت بتانا، بلکہ گھر میں یہی کہنا کہ تم سے غنا سرزد ہو گیا ہے۔ جب تم غنا کی بات کرو گی تو تمہارے والدین بنا چوں چرا تمہاری شادی فہیم سے کر دیں گے۔ یوں تم دونوں کے درمیان سے ہر رکاوٹ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ مجھے بابی کی بات سن کر شدید خوف آیا تھا، مگر ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ میں کچھ دیر خود کو پرسکون کرنے کے بعد امی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس جاتے ہی ان کے قدموں میں گر کر زور و قطار رونے لگی تھی۔ میری امی حالت دیکھ کر گھبرائی تھی۔ انہوں نے مجھ سے معاجزہ پوچھا تو میں نے بتایا کہ امی مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور اس گناہ کی نشانی میری کوکھ میں پڑ رہی ہے۔ امی میری بات سن کر شدید گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے کہا، اس راز کو راز ہی رہنے دو، اس بات میں کسی تیسرے کو شریک مت کرنا۔ بابی نے مجھ سے بار بار کہا میں یہ بات اپنے بھائی اور ابو کو بتا کر اپنے ضمیر پر پڑے بوجھ کو اتار پھینکوں، مگر میری امی نے مجھے قسم دے رکھی تھی۔ میں نے فہیم کو بتا دیا کہ میں نے یہ ساری بات امی کو بتا دی ہے اور ان سے یہ کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا۔ فہیم بہت خوش ہوا اور بولا کہ اب اس نشانی کو بھی جلد سے جلد مٹا دینا۔ میں حامی بھر کر گھر آ گئی تھی۔ اب میں نے اور فہیم نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی تقریباً ختم کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہی پریشان تھے۔ اس نے مجھے ایک دن پارک میں بلا کے پوچھا، تم نے بچے والا قصہ ختم کر دیا ہے یا نہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ ختم کر دیا ہے۔ وہ مسکرا پڑا اور مجھے خاکی لفافے میں بند کاغذ تھما کر چلا گیا۔ میں نے گھر آ کر وہ کاغذ کھولے تو ان میں طلاق نامہ دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ فہیم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا۔ میں نے تو اپنے بچے کو بھی ختم نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب میں اس بچے کو جنم دوں گی تو مجھے اور فہیم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ مگر اس اچانک افتاد پر میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے امی کے پاؤں پکڑ کر اس بچے کو جنم دینے کی اجازت لے لی تھی۔ تب ہی امی مجھے آخری دنوں میں اپنے ساتھ گاؤں والے گھر میں لے گئی تھی اور ساتھ ہی رانو کو بھی لے گئیں۔ مگر قسمت نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے 9 ماہ بعد ایک نہایت ہی حسین اور پیاری سی بچی کو جنم دیا۔